امام حسین اور شیر ابو الحارث کی بے مثال وفاداری کی داستان، جو کہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ وہ مثال، وہ وفاداری جو شیر نے امام حسین سے کی۔ کبھی کسی نے شیر کو روتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے وفا کو دھاڑتے سنا ہے؟ اگر نہیں تو سنیے یہ داستان حسین کے شیر کی، ابو الحارث کی۔ یہ کہانی ایک ایسے وفادار شیر کی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو صرف محبت، قربانی، وفاداری کی لازوال مثال بن گیا۔ اس داستان میں ایمان، احترام اور جذبے کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو کربلا جیسے دردناک مقام پر بھی محبت کے رنگ بکھیرتی ہے۔ ایک دن امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور بھاگتے ہوئے آئے اور عرض کیا، یا علی، ایک شیر ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے آنے دو۔ کچھ دیر بعد ایک عظیم و باوقار شیر امام کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ بھی تھا۔ سب خود بخود ساختہ رہ گئے۔ پھر ایک روحانی انداز میں شیر کی آواز گونجی جس نے امام علیہ السلام سے فریاد کی، یا علی، میں ایک یتیم بچے کی ماں ہوں، میرے شیر کو دشمنوں نے مار دیا ہے، اب میرے بیٹے کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں اسے آپ کی امانت سمجھ کر چھوڑ رہی ہوں، اسے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ ابو الحارث کی پرورش امام حسین کے ساتھ اور بچپن میں امام علی علیہ السلام نے اس معصوم شیر کے بچے کو اپنے بیٹے امام حسین کے سپرد کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کا نام رکھا ابو الحارث، اس شیر کے بچے کا نام رکھا ابو الحارث۔ وہ بچہ امام حسین کے ساتھ کھیلتا، سوتا، جاگتا اور وقت گزرتا گیا۔ چھوٹا سا ننھا سا شیر ایک وفادار شیر بن گیا، لیکن اس کے دل میں امام حسین کے لیے محبت انسانوں سے بھی کہیں بڑھ کے تھی، انسانوں سے بھی کہیں زیادہ محبت تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ابو الحارث بڑا طاقتور ہو گیا تھا تو لوگ اس کی طاقت سے گھبرا گئے۔ کچھ عرب امام علی کے پاس شکایت لے کر آئے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین کو نرمی سے نصیحت کی، اب وقت آ گیا کہ ابو الحارث کو آزاد کر دیا جائے تاکہ لوگ خوف محسوس نہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد کی بات کو دل پر لیا، مگر ان کے لیے یہ فیصلہ دل توڑنے والا تھا۔ انہوں نے ابو الحارث سے کہا، میرے پیارے دوست، وقت آ گیا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، لیکن ایک وعدہ کرو، جب میں تمہیں پکاروں گا تم واپس آؤ گے۔ ابو الحارث نے نم آنکھوں سے وعدہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے وقت اور مقام بھی طے کر دیا۔ جب عاشور کا دن ہو، کربلا میں ایک ٹھیلا ہو، وہاں بی بی فضہ تمہیں آواز دے گی۔ ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام نے عراق کے شہر نینوا کے قریب ایک جنگل میں جانے کو کہا، اور شیر جس کا دل امام کی محبت سے بھرا ہوا تھا روتے روتے جدا ہو گیا، مگر امام کی اطاعت میں چلا گیا اور دن رات روتا رہتا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اور یزیدی لشکر نے ان کے جسم مبارک کو گھوڑوں سے روندنے کا حکم دیا تو بی بی فضہ نے بی بی زینب سے اجازت مانگی کہ وہ ابو الحارث کو بلائے۔ بی بی زینب نے اجازت دی اور بی بی فضہ نے کربلا کی خاک پر کھڑے ہو کر پکارا، اے ابو الحارث، وہ دن آ گیا جب تمہیں امام نے بتایا تھا، آ جاؤ۔ ابو الحارث جو کہ جنگل میں تھا آواز سن کر تڑپ اٹھا۔ وہ اور اس کی شیرنی دیوانہ وار کربلا کی طرف دوڑے۔ جب وہ پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کا جسم خاک پر ہے اور سارے ان کو روند رہے ہیں۔ ابو الحارث نے روتے ہوئے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی پر نشان لگایا اور گویا کہتا ہے، یہ میرا آخری سجدہ ہے، میری وفاداری کی مہر ہے۔ یزیدی سپاہی شیر کو دیکھ کر کانپنے لگے اور ان کی ہمت نہ ہوئی کہ امام کے جسم کو روند سکے۔ کئی گھنٹوں تک وہ شیر امام حسین علیہ السلام کے جسم کا پہرا دیتا رہا۔ جب امام زین العابدین نے بی بی زینب سے کہا کہ اب ابو الحارث کو واپس بھیجا جائے تو بی بی فضہ نے جا کر کہا، اے ابو الحارث، امام کا حکم ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ شیر نے آنکھوں سے آنسو بہائے، امام کے جسم پر سجدہ کیا اور بغیر آواز کے جنگل کو لوٹ گیا۔ تو یہ واقعہ تھا
جو کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک لازوال مثال ہے۔ وفا انسانیت سے نہیں دل سے ہوتی ہے، وفا انسانیت سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ یہ تھی ابو الحارث کی کہانی، حسین کے شیر کی کہانی۔ اگر آپ روئے تو یقین جانیں، اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگے تو سمجھے آپ کی وفا زندہ ہے۔ حسین لبیک لبیک، حسین زندہ ہے۔